أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. ان لوگوں نے کہا اے ذوالقرنین، یاجوج و ماجوج اس ملک میں فساد مچاتے ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے خراج مقرر کر دیں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ یہ سورہ کہف کی 94 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ آیا ہے۔ یاجوج ماجوج قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جیسا کہ ایک حدیث جس کو صحیح مسلم نے لیا ہے، حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتوں میں سے 3 علامتوں کو اس میں واضح فرمایا بڑی تفصیل کے ساتھ۔ اس میں سب سے پہلی یہ کہ خروج دجال کا ظاہر ہونا، اور دوسری یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اور تیسرا یاجوج ماجوج کا چھوڑا جانا اور نکلنا۔ یہ 3 علامتوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ واضح فرمایا اس حدیث میں، اور دیگر کئی ایک احادیث ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی بہت سی نشانیوں کا ظاہر فرمایا۔ بہت سی قرب قیامت کی نشانیاں تو جو پہلے دور کی ہوں گی وہ اس میں سے تقریباً ظاہر ہو چکی ہیں، جو بالکل آخری دور کی قرب قیامت کی نشانیاں ہوں گی وہ تقریباً 9 یا 10 نشانیاں بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ 3 نشانیاں تو یہ ہیں: دجال کا نکلنا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج کا چھوڑا جانا، اور چوتھی نشانی ہے کہ مہدی علیہ السلام کا ظہور، جو سب سے پہلے ظاہر ہوں گے آپ عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے سے پہلے ہی۔ دابۃ الارض کا نکلنا، زمین سے ایک عجیب و غریب جانور نکلے گا۔ کون سی زمین سے؟ کعبۃ اللہ اور کوہ صفا کے درمیان کی زمین سے اچانک زمین پھٹے گی اور ایک جانور برآمد ہو جائے گا، اور وہ نکل کر ہر مسلمان کی پیشانی پر مسلم لکھے گا، اور جو کافر ہوگا اس کی پیشانی پر کافر لکھے گا، جو سب کو نظر آئے گا، ساری دنیا میں پھیلے گا وہ بھی۔ دابۃ الارض یہ 5ویں نشانی ہے، اور 6ٹھی نشانی یہ کہ آسمان دھوئیں سے بھر جائے گا۔ ایسا وقت آئے گا کہ آسمان دھوئیں سے بھر جائے گا۔ اور 7ویں نشانی یہ ہے کہ دنیا کی 3 مقامات پر زمین اندر دھس جائے گی، مشرق، مغرب اور شمال کی جانب۔ اور ایک نشانی 8ویں یہ ہے کہ ایک آگ نکلے گی جو یمن سے نکل کر ملک شام کے میدانوں میں لوگوں کو بھگا بھگا کر جمع کرے گی۔ آگ نکل کر ملک یمن سے ساری دنیا سے لوگوں کو بھگائے گی اور وہ ملک شام میں جمع کرے گی سب کو۔ اور آخری نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، بجائے مشرق کے مغرب سے طلوع ہونا۔ اس وقت توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، اب توبہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ تمام نشانیاں بھی کئی ایک مستند احادیث سے ثابت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر مختلف احادیث میں ان قرب قیامت کی آخری نشانیوں کا تذکرہ فرمایا۔ اب اس حدیث کو جو صحیح مسلم کی حدیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں 3 نشانیوں کا تذکرہ آپ نے بڑے اہتمام کے ساتھ کیا۔ اس میں سب سے پہلا دجال کا خروج۔ دجال کے خروج کے بارے میں آپ نے ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے آگاہ اور خبردار نہ کیا ہو۔ ہر نبی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے آگاہ کیا شروع سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا
کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے فتنے ہوں گے ان تمام فتنوں میں سب سے بڑا اور عظیم فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا، سب سے بڑا اور عظیم فتنہ ہوگا۔ یہ مسلمانوں کے لیے زبردست آزمائش ہوگی، یہ فتنہ جو بھی مسلمان اس وقت تک رہیں گے ان کے لیے ایک زبردست آزمائش ہوگی، اور بہت بڑی تعداد اس فتنے میں مبتلا ہو جائے گی۔ اس لیے متواتر احادیث، بے شمار احادیث دجال کے فتنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات کے ذریعے سے ہمیں بتایا، کیونکہ اس سے امت کو آگاہ کرنا، خبردار کرنا اور دجال کے تعلق سے ساری تفصیلات لوگوں کو بتانا تھا، تاکہ وہ فتنے سے آگاہ ہو کر اپنے آپ کو بچا سکیں وہ آزمائش سے۔ یہ سب سے بڑی آزمائش ہوگی مسلمانوں کے لیے۔ اس کا تذکرہ قرآن میں کہیں پر نہیں آیا ہے، دجال کا تذکرہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا، لیکن احادیث متواترہ سے یہ ثابت ہے، اور ایک دو نہیں، ایسی بے شمار احادیث ہیں دجال کے تعلق سے، جیسا کہ یہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ دجال کا بھی تذکرہ فرمایا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دجال کے بارے میں بتا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا کہ وہ کانا ہوگا ایک آنکھ سے، تو صحابہ کرام کو اس کی حقیر اور ذلیل ہونا معلوم ہوا، تو وہ یہ سمجھنے لگے کہ وہ بہت کمزور اور حقیر ہوگا۔ پھر ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ ایک عظیم فتنہ ہوگا، اس کو زبردست قوت اور طاقت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اس کے ایک ہاتھ میں جنت اور دوسرے ہاتھ میں دوزخ ہوگی، اور ایسے ایسے خوارق عادت کام کرتا ہوا نظر آئے گا کہ لوگوں کو اپنی طرف راغب کر لے گا، اور وہ لوگ اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ سوچ کر صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے، خوف طاری ہو گیا ان کے اوپر۔ ان کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ شاید یہ دجال ابھی یہ کھجوروں کی جھنڈ میں کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے ہمیں، اور ابھی نکل کر آ جائے گا، ایسا محسوس ہونے لگا۔ یہ دجال کے فتنے کے بارے میں بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ کیا، سارے انبیاء کرام نے آگاہ کیا۔ اس کے بارے میں ہمیشہ ہر موقع سے جو ہے لوگوں کو بولتے رہنا چاہیے، قیامت تک لوگوں کو جو ہے اس کے بارے میں اطلاع دیتی رہنی چاہیے۔ یہ ضروری ہے، لوگوں کو اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے، زیادہ انفارمیشن نہیں ہے، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہے اس میں زیادہ تر مسلمانوں کا، تو اس لیے چاہیے کہ اس کے بارے میں تفصیلات معلوم کریں اور غور سے سنیں، اور پھر آگے لوگوں کو بتائیں بھی اس کے بارے میں کہ دجال کا فتنہ کیسا ہوگا، کتنا بڑا فتنہ ہوگا، اس میں لوگ کیسے مبتلا ہو جائیں گے، اس کی علامتیں کیا ہوں گی، اس کو پہچانا کیسا جائے گا۔ یہ ساری باتیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتائی۔ تو صحابہ کرام نے اس شام میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خوف کے بارے میں تذکرہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور بہت سے فتنے دنیا میں وجود میں آئیں گے، میں دجال کے فتنے سے بھی بہت زیادہ دوسرے فتنوں سے تمہارے بارے میں ڈر رکھتا ہوں فرمایا۔ دیگر بھی ایسے کئی فتنے ہوں گے، دجال کا فتنہ تو بہت عظیم فتنہ ہوگا، لیکن اس کے علاوہ بھی دوسرے فتنے ہوں گے جس کے بارے میں مجھے تمہارے بارے میں خوف ہے۔ اور فرمایا کہ دجال اگر میرے سامنے آئے گا، نکلے گا، تو میں اس کا مقابلہ کروں گا، اور اگر بعد میں آئے گا تو ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ جو ہے مدد فرمائیں گے، وہ اپنی قوت اور طاقت کے مطابق اس سے مقابلہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا حامی و مددگار اور ناصر ہوگا۔ اس سے مقابلہ کرنے کی تدبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی کہ حتی الامکان اس سے آمنا سامنا کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ایسی ایسی چیزیں لے کر آئے گا کہ یقیناً لوگوں کو فتنے میں مبتلا کر دے گا، اس کے فتنے سے بچنا تقریباً ناممکن ہوگا۔ اس لیے اس سے مقابلہ کرنے کے بجائے، اس کا سامنا کرنے کے بجائے اس سے دور ہی رہنا زیادہ بہتر ہوگا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا۔ اور ایک مشورہ یہ دیا کہ جب اگر کبھی جو ہے دجال سے آمنا سامنا ہو ہی جائے کسی کا، وہ فتنہ پیدا ہونے کے بعد، تو سورہ کہف کی شروع کی ابتدائی 10 آیتیں جو پڑھ لے گا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ اسی لیے ہر جمعہ سورہ کہف کی یعنی تلاوت کرنے کا معمول بنانا چاہیے مسلمانوں کو، اور سورہ کہف کی کم از کم 10 آیتیں ان کو یاد ہونی چاہیے کہ دجال سے فتنے سے محفوظ رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے
کہ اگر آمنا سامنا ہو جائے تو 10 آیتیں اگر کوئی پڑھے گا تو اس کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ دجال کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفصیلات بتائی صحابہ کرام کو اور امت کو اس کے ذریعے سے، یہ فرمایا کہ وہ انتہائی پیچدار بالوں والا نوجوان ہوگا، یعنی دجال جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے، اس کو پیدا کر دیا گیا ہے۔ وہ اس وقت بھی موجود تھا جو عہد نبوی کے وقت بھی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ صحابہ نے آ کر تذکرہ کیا کہ وہ کہیں غلطی سے سفر پر جا رہے تھے اور ان کا سفر سمندری سفر تھا، اور اس وقت کہیں پر کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا کہ طوفان آ گیا اور وہ کہیں جا کر ویران ایک مقام پر پڑ گئے۔ وہاں پر انہوں نے دجال کو دیکھا، دجال جکڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جکڑ کر رکھا ہے سبوں سے، ہزاروں سے، سالوں سے، اور جب وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو آزاد کریں گے، اس کا خروج ہوگا۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ پیدا ہو چکا ہے، ابھی پیدا ہونا باقی نہیں ہے بلکہ وہ ہے موجود، اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنے وقت پر اس کو ظاہر کریں گے اور باہر نکالیں گے۔ تو دجال کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انتہائی پیچدار بالوں والا ایک نوجوان ہوگا، اس کی ایک آنکھ اوپر کو ابھری ہوئی ہوگی اور دوسری آنکھ سے کانا ہوگا، یعنی ایک آنکھ بالکل نہیں دیکھ سکے گا، دوسری آنکھ اوپر کو ابھری ہوئی ہوگی، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا۔ یہ اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ کیسا ہوگا، یہ بتایا گیا۔ اور پھر وہ کب نکلے گا اور کہاں پر نکلے گا اور کہاں کہاں پر پھرے گا، اس کے بارے میں بھی احادیث میں تفصیل کے ساتھ بات آئی ہے کہ اس کے نکلنے کا وقت تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، کہاں پر نکلے گا۔ وہ ملک کے عراق اور ملک شام کے درمیان کے ایک جگہ سے جو ہے اس کو نکالا جائے گا۔ آج ایران کا ایک مقام ہے اصفہان کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ دجال کا خروج یہاں سے ہوگا، اور وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں یہودی موجود ہیں، اور کئی سالوں سے انہوں نے اپنا ڈیرا وہاں پر بسا لیا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 70,000 یہودی اس کے لشکر میں ہوں گے، یعنی 70,000 یہودی اس کے ساتھ شریک ہوں گے دجال کے ساتھ۔ تو 70,000 یہودی اب وہاں پر ہو گئے ہیں، اس سے زیادہ تعداد ہو گئی ہے، اور وہ لوگ اس کے منتظر ہیں۔ اس کے منتظر کیوں ہیں وہ بھی سن لیجیے، کیونکہ وہ یہودی قوم جو ہے دجال کو کذاب اور جھوٹا اور دھوکہ باز نہیں سمجھتے، بلکہ اس کو تو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں۔ دجال مسیحا کہتے ہیں اس کو، اور نجات دہندہ کہتے ہیں ان کے لیے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آ کر ہم کو نجات دلائے گا اور ہماری حکمرانی ساری دنیا پر ہوگی۔ جو گریٹر اسرائیل کا جو خواب انہوں نے دیکھا ہے وہ اس سے جوڑتے ہیں، اور اس کے لیے زبردست تیاریاں وہ کر رہے ہیں، اور ان کی پوری پشت پناہی اس کو حاصل ہے اور حاصل رہے گی آئندہ بھی۔ اس کی تاش پوشی کا انتظام انہوں نے کر کے رکھ لیا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے مسجد اقصیٰ کو ڈھانے کے بعد وہاں پر ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کا جو پلاننگ کر رہے ہیں وہ کر کے رہیں گے، اور وہاں پر وہ جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس جو تخت تھا وہ تخت کو لا کر رکھیں گے، وہ بھی ان کے پاس موجود ہے، اور وہاں پر اس کی تاش پوشی ہوگی، اور پھر وہاں سے ساری دنیا میں وہ پھرے گا۔ لیکن کن مقامات پر وہ نہیں جا سکے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ اور مدینہ میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس کے راستوں پر فرشتے ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہوں گے اور اس کا مقابلہ کریں گے، اس کو وہاں آنے سے روک دیا جائے گا۔ یہ 2 مقامات ہوں گے صرف دنیا کے، اس کے علاوہ دنیا کے چپے چپے میں پھرے گا، وہ ہر جگہ جائے گا۔ کوئی ایسا مقام نہیں ہوگا دنیا کا جہاں پر وہ نہیں جائے گا اور لوگوں کو جا کر گمراہ نہیں کرے گا۔ تو یہ اس کے نکلنے کے تعلق سے ہے۔ اور پھر وہ کتنے دن رہے گا اس دنیا میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 دن وہ اس دنیا میں رہے گا۔ 40 دن کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پہلا دن 1 سال کا دن ہوگا، یعنی تمہارے اعتبار سے 1 سال کا ہوگا، اور اس کا دوسرا دن جو ہوگا وہ 1 ماہ کا دن ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کا دن ہوگا، اور چوتھے دن سے 40ویں دن تک تمہارے جیسے دن ہوں گے، بالکل اسی طریقے سے ہوں گے۔ تو کل ملا کر اگر دیکھا جائے تو اس کے زمین پر نکلنے کے بعد کی جو مدت ہوگی وہ تقریباً 1 سال 2 مہینے 15 دن ہوتی ہے، اتنی ہی مدت رہے گا وہ۔
لیکن طوفان مچائے گا دنیا میں، ساری دنیا میں پھرے گا۔ کس طریقے سے پھرے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بالکل اس طریقے سے پھیلے گا جیسے بادل پھرتے ہیں جب ہوا ان کے موافق ہو، تو بادل کتنی تیزی سے نکلتے ہیں کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، اتنی تیزی سے وہ جائے گا، بڑی سرعت رفتار کے ساتھ، تیزی کے ساتھ وہ دنیا کا سفر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس طریقے سے سواریاں عطا فرمائیں گے، اور اس کے بارے میں تو یہ فرما دیا گیا کہ وہ 40 دن رہے گا، اور اس کے دن کیسے ہوں گے وہ بھی بتا دیا، اور کس طریقے سے سفر کرے گا، اور کہاں کہاں پر جا سکے گا، کہاں کہاں پر نہیں جا سکے گا۔ صرف 2 مقامات ہوں گے جہاں پر وہ نہیں جا سکے گا، اور وہ کیا کیا دعوے کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے تو نبوت کا دعویٰ کرے گا، کہ کہے گا کہ میں ہی نبی ہوں، آخری نبی، اور پھر اس کے بعد رب ہونے کا دعویٰ کر دے گا، آخر میں رب ہونے کا ہی دعویٰ کر دے گا، اور لوگوں کو یہ منوانے کی کوشش کرے گا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو بے انتہا قدرت اور طاقت اور اختیارات دے دیں گے اس وقت۔ یعنی وہ لوگوں کو ایسی ایسی چیزیں بتائے گا کہ جس سے اپنی طرف ان کو راغب کرے گا، اور ان کو منوانے کی کوشش کرے گا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، تم میری بات مان لو گے تو میں تمہیں جنت دوں گا کہے گا، اور جو بات مان لیں گے ان کو جنت، اور جو اس کی بات نہیں مانیں گے ان کو جہنم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کے پاس کی جنت ہوگی وہ اصل میں دوزخ ہوگی، اور جو اس کے پاس کی دوزخ اور جہنم ہوگی وہ اصل میں جنت ہوگی۔ جو اس کی بات نہیں مانے گا، اس کا انکار کرے گا، تو وہ جس کو جو ہے اس کے مطابق دوزخ میں ڈالے گا، لیکن اصل میں وہ بندہ اللہ کی جنت میں جائے گا، یہ سمجھ لینا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو کوئی اس زمانے کو پائے تو وہ دیکھے گا کہ دجال کے خروج کے وقت 2 نہریں ہوں گی وہاں پر، ایک ٹھنڈے پانی کی نہر ہوگی اور دوسری آگ کی نہر ہوگی، تم بے دریغ بلا تکلف آگ کی نہر میں کود جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشورہ ہے کہ تم اس وقت بلا تکلف آگ کی نہر میں کود جانا، کیونکہ وہ آگ کی نہر نہیں ہوگی بلکہ ٹھنڈے پانی کی نہر ہوگی۔ یعنی جو کچھ وہاں پر دکھایا جا رہا ہوگا وہ جھوٹ ہوگا، دھوکہ ہوگا، نظر کا فریب ہوگا، خوشنما کر کے دکھایا جا رہا ہوگا، اس انداز میں دکھایا جا رہا ہوگا کہ لوگ اس پر یقین کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ قدرتیں عطا فرمائی، وہ دنیا بھر کا دورہ کرے گا، دنیا بھر میں پھرے گا، اور لوگوں کو اپنے طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتے رہے گا، اور مختلف انداز میں لوگوں کو اپنے طرف متوجہ کرے گا۔ ایک قوم اور ایک قبیلے کے پاس سے اس کا گزر ہوگا تو وہ اپنی ربوبیت ان سے منوانے کے لیے اپنے باطل عقائد ان کے سامنے پیش کر کے ان سے کہے گا کہ اگر میں تمہاری اس زمین کو سرسبز و شاداب کر دوں اور تمہارے لیے بارشوں کا انتظام کر دوں تو کیا تم مجھے اپنا رب تسلیم کر لو گے؟ تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہاں ہم تمہیں اپنا رب تسلیم کر لیں گے۔ تو اس وقت وہ بادلوں کو حکم دے گا کہ خوب بارش برساؤ، بادلیں خوب بارش برسائیں گے، زمین کو حکم دے گا کہ سرسبز و شاداب ہو جاؤ، اور اپنے اندر سے وہ سارے اناج اور دیگر پھل پھلاری نکالو۔ وہ ایسا ہی کرے گی زمین، اور ان لوگوں کے لیے زبردست چیزیں ان کو حاصل ہوں گی، اور ان کے جانور اور مویشی جو اس پر چریں گے تو ایسا ہوگا کہ ایک ہی دن کے اندر اندر ایسا دکھے گا کہ ان کے خط دوگنے ہو گئے ہیں اور کتنے بڑے ہو گئے ہیں، اور ان کے تھنوں میں دودھ بھر گیا ہے، ان کی کوکیں پر ہو گئی ہیں۔ اس طریقے سے ایسے ایسے تماشے اور کرتب نظر آئیں گے کہ لوگ اس پر یقین کر لیں گے، اور وہ اپنے رب ہونے کا لوگوں سے اقرار کروانے کی کوشش کرے گا، اور اس طریقے سے جو ہے شعبدے کرے گا۔ ایک مقام سے اس کا گزر ہوگا، جو مسلمان ہوں گے وہاں پر ان سے بھی اپنے رب ہونے کا اقرار کروانے کی کوشش کرے گا، تو وہ لوگ انکار کریں گے، تو مایوس ہو کر وہاں سے جائے گا، لیکن ان کی زمین کو جو ہے وہ بنجر کر دے گا، وہاں پر بارش ہونا بند ہو جائے گی اور خیز سالی ہو جائے گی۔ ایک مقام سے اس کا گزر ہوگا، وہاں پر زمین کو وہ حکم دے گا کہ اپنے خزانے باہر نکال کر پھینک دیں، وہ سارے خزانے سونا چاندی ہیرے جواہرات سب باہر نکل جائیں گے، اور پھر حکم دے گا کہ میرے پیچھے پیچھے چلو۔ وہ اس طریقے سے پیچھے پیچھے چلیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ اس طریقے سے جو ہے وہ ایک قوم پہ سے اس کا گزر ہوگا۔ وہ کہے گا کہ اگر میں تمہارے ماں باپ جو مر چکے ہیں قبروں میں ہیں ان کو زندہ کر کے تمہارے سامنے لا کر کھڑا کر دوں تو کیا تم مجھے اپنا رب تسلیم کر لو گے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں اگر تم ایسا کرو گے تو ہم تمہیں اپنا رب تسلیم کر لیں گے۔ وہ ان کے ماں باپ کو لا کر سامنے کھڑا کر دے گا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ان کے ماں باپ نہیں ہوں گے، وہ شیطان ہوگا جو ان کے ماں باپ کی صورت ڈھال کر ان کے سامنے آ کر کھڑے ہوں گے ان کا ایمان ضائع کرنے کے لیے، تو وہ لوگ اس کو رب تسلیم کر لیں گے، اپنے ماں باپ سمجھ کر ان کو دیکھیں گے، اور ایک جگہ سے اس کا گزر ہوگا اور ایک نوجوان شباب کو وہ بلا کر اپنا رب منوانے کی کوشش کرے گا، وہ نوجوان اس کا رب ہونے کا انکار کر دے گا تو اس کو تلوار سے 2 ٹکڑے کر دے گا، اس کا سر ایک طرف اور دھڑ ایک طرف ہو جائے گا، تو اس کے بعد پھر وہ اس کو حکم دے گا کہ ایک جا ہو جا، تو پھر سے وہ سر اور دھڑ مل جائے گا، پھر وہ زندہ ہو کر اس کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، پھر وہ اس سے پوچھے گا کیا تو اب بھی مجھے اپنا رب تسلیم کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، تو وہ شخص اس وقت کہے گا کہ اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے، تو کذاب ہے، تو چھوٹا ہے، تو دھوکے باز ہے، میں تجھے رب تسلیم کر ہی نہیں سکتا۔ اس طریقے کے یہ مناظر سامنے آتے رہیں گے اور لوگوں کو وہ جو ہے فتنے میں مبتلا کرتا رہے گا مختلف انداز میں، اور یہ فتنہ چلتے چلتے جو ہے ایسا وقت آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے۔ اس سے پہلے حضرت مہدی علیہ السلام جو خلیفۃ اللہ بن کر آئیں گے، اللہ کے نبی کے جو ہے خلیفہ کے طور پر یہ زمین میں آئیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے خاندان کے ایک فرد ہوں گے، ان کا نام بھی محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا، تو اس سے پہلے وہ ان کا ظہور ہو جائے گا، اور پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نازل فرمائیں گے، اس کا وقت آ جائے گا، تو وہ اس طریقے سے نازل ہوں گے کہ دمشق کی مسجد کے مینارے جو مشرقی مینارے ہیں اس پر ایک صبح صبح آپ نازل ہوں گے، اور 2 طرح کے جو ہے رنگین کپڑے پہنے ہوئے آپ ہوں گے، اور اس طریقے سے آئیں گے کہ ان کے دونوں ہاتھ فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے ہوں گے، وہ مینار پر نازل ہوں گے، اور اس وقت فجر کی اذان ہونے کے بعد اس کی اقامت ہو رہی ہوگی اور حضرت مہدی کی امامت میں نماز پڑھائی جانے والی ہوگی۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، لوگ ان کو پہچان جائیں گے اور ان سے امامت کی درخواست کریں گے، تو وہ کہیں گے کہ نہیں، یہ تکبیر جو کہی جا رہی ہے، جو اقامت کہی جا رہی ہے حضرت مہدی کے لیے، ان کو امامت کے لیے جو ہے آگے بڑھایا جائے، وہ امامت کریں گے، اور پھر حضرت مہدی اور ان کا لشکر پہلے سے تیار ہوگا کفار اور مشرکین اور یہودیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، ان کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہو جائیں گے، اور سارے مسلمان اس وقت جو ہے وہ یہودیوں سے مقابلہ کرنے، ان سے قتال کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ایسی قدرت دیں گے کہ وہ ان کی نظر جہاں جہاں تک جائے گی وہاں وہاں تک ان کی سانس کی ہوا پہنچے گی، اور جس کو سانس کی ہوا پہنچے گی وہ کافر وہیں پر مر جائے گا اور ختم ہو جائے گا، ایسے کافروں اور یہودیوں کی موت ہونا شروع ہو جائے گی۔ پھر یہودی کو ایک بات کا علم ہے، ایک حدیث جس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ یہودی ایک ایک پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا اس وقت، اور ایک ایک درخت کے پیچھے چھپا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا انتظام کریں گے کہ وہ پتھر، وہ درخت، وہ آڑ پکار پکار کر کہی کہ اے مسلمان، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس کو آ کر قتل کر دو، مسلمان قتل کرتے جائیں گے، لیکن ایک درخت ایسا ہوگا جس کے پیچھے یہودی چھپے گا تو وہ درخت اس کے تعلق سے اعلان نہیں کرے گا، وہ درخت ہوگا گرخت کا درخت، گرخت کا درخت کہلاتا ہے وہ، تو وہ ان کو اس کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک درخت ان کے تعلق سے اعلان نہیں کرے گا، ان کا راز نہیں کھولے گا، اس وجہ سے وہ اس درخت کو اس قدر کثرت سے لگا رہے ہیں کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی وہ صحیح ہے، تو آج پتہ چلا ہے کہ تقریباً 5 کروڑ درخت وہ ابھی تک لگا چکے ہیں دنیا میں، اور جہاں جہاں پر گریٹر اسرائیل کے پلاننگ ہے ان کی، وہاں وہاں پر وہ جو ہے وہ درختوں کو لگاتے جا رہے ہیں، اور ہر ایک کو یہ کہتے ہیں وہ اپنے یہودیوں کو اور دیگر لوگوں کو کہ یہ درخت لگا دو، تو اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام اس کا تمام یہودیوں کو مقابلہ کر کے ان کو مارتے جائیں گے، اور پھر دجال کو جو ہے تلاش کریں گے، دجال ان کو نظر آئے گا، دجال بھاگنے کی کوشش کرے گا، تو ان کی نظر سے بالکل ایسا ہوتا جائے گا جیسا نمک کھل کر ختم ہو جاتا ہے، اور وہ بھاگے گا اور مقام لد پر پہنچے گا، جو مقام لد جو اسرائیل کہ جو ہے دارالسلطنت ہے ابھی بھی تل ابیب کے بالکل قریب میں ہے، تقریباً 15 کلومیٹر پہ مقام لد، باب لد کا وہ مقام بتایا گیا ہے، آج بھی اسی نام سے ہے وہ مقام باب لد، وہاں پر اس کو پکڑیں گے اور پکڑ کر عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے،
اور صلیب کو توڑیں گے عیسیٰ علیہ السلام، اور سارے مسلمانوں کی حفاظت کریں گے، اور مسلمانوں کو بڑی شفقت کے ساتھ ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے اور ان کو دعائیں دیں گے، جنت کی اعلیٰ درجات کی بشارت دیں گے۔ اس کے بعد پھر یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا۔ اس میں جو دجال کے بارے میں جو بات آئی ہے اس کے تعلق سے لوگوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے اور یہ شک و شبہ ہوتا ہے کہ آخر اس کو اتنے اختیارات اللہ تعالیٰ نے کیسے دے کر رکھے ہیں اور وہ اس قسم کے کام کیسے کرے گا۔ تو اصل میں ہوگا یہ کہ وہ موسٹ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ساتھ آئے گا۔ یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ وہ پیدل پھرے گا یا ایسے ہی آئے گا، بلکہ دنیا کی سب سے بہترین ٹیکنالوجی اس کے لیے تیار کی جا رہی ہے۔ آج اگر آپ دیکھیں، تحقیق کریں تو معلوم ہوگا کہ 2 ٹیکنالوجیز اس کے لیے ڈیولپ کی جا رہی ہیں۔ ایک ہولوگرافک امیجز بنائے جا رہے ہیں جس میں لیزر شعاؤں کے، لیزر ریز کے ذریعے سے 7 ڈائمینشنل طریقے سے بنایا گیا ہے اس کو۔ آج جو 2D 3D کی بات ہوتی ہے، 7D ہے، وہ 7D ہولوگرافک پروجیکشن بنا رہے ہیں۔ لیزر شعاؤں کے ذریعے سے کچھ چیزوں کو اس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے کہ وہ بالکل ایسا دکھتا ہے کہ لائف ہے، سامنے ہے، آپ کے سامنے چل پھر رہے ہیں، جبکہ کچھ نہیں ہوتا ہے حقیقت میں۔ آج وہ دنیا میں کئی ایک مقامات پر اس کا جو ہے مظاہرہ کر رہے ہیں لوگ۔ یہ سافٹ ویئر بنائے ہیں، یہ ٹیکنالوجی ڈیولپ کر کے اینیمل شوز کرے ہیں یورپ اور امریکہ کے کئی ایک مقامات پر۔ آپ دیکھیے جا کر نیٹ پر، آپ کو معلوم ہوگا کہ ہولوگرافک پروجیکشنز کیسے ہیں 7D کے، کہ سامنے جانور، کئی ایک جنگلی وحشی جانور آپ کو چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جبکہ وہاں پر کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ایسا دکھتا ہے کہ لائف ہے سامنے، لیکن اس کو اس طریقے سے پیش کیا گیا ہے 7 ڈائمینشنل ویو لے کر اس کا پروجیکشن کے ذریعے سے، لیزر ریز کو استعمال کرتے ہوئے، کہ وہ حقیقت نظر آتی ہے لیکن حقیقت نہیں ہے، اور نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے۔ نہ صرف زمین پر بلکہ آسمانوں میں بھی انہوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس کے سیٹلائٹس چھوڑے ہیں، ہولوگرافک سیٹلائٹس، اس کے ذریعے سے کچھ زمانہ پہلے، کچھ مہینوں پہلے ہی یہ بات سامنے آئی کہ کچھ شہروں میں انہوں نے آسمانوں پر ایک پورے کا پورا شہر دکھا دیا لوگوں کو۔ اچانک لوگ دیکھنے لگے کہ آسمان پر ایک شہر نمودار ہو گیا ہے، اس میں عمارتیں ہیں، لوگ چل پھر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ایسی دکھنے لگی جیسے کہ بالکل لائف میں ہوتا ہے، اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ تو یہ ہولوگرافک جو پروجیکشن جو ہے یہ اس طریقے سے پیش کیا گیا ہے، اور اس کو مزید ڈیولپ کیا جا رہا ہے اس کے لیے کہ اس وقت جب آ جائے گا وہ، تو ایسا دنیا میں کر دیں گے وہ لوگ تماشا کہ دنیا بھر کے آسمانوں پر ایسے بڑے بڑے اسکرینز لگا دیے جائیں گے، اور وہاں پر یہ سارے تماشے اور کرتب دکھانے شروع کر دیں گے۔ جنت اور دوزخ کے نظارے دکھائے جائیں گے کہہ کر، فرشتوں کا عکس اس پر ڈالا جائے گا، اور اعلانات ہوں گے۔ دنیا کی جس خطے میں جو زبان لوگ سمجھتے ہیں وہ زبان سے ان کو سمجھایا جائے گا، ان کو راغب کیا جائے گا، ان کو اپنے مکرو اور باطل عقائد ان کے سامنے پیش کر کے ان کو اپنا رب تسلیم کرنے کے لیے ان کے کارندے یہودی جو ہیں وہ آج ان کے ساتھ ہیں، اس وقت بھی ساتھ رہیں گے۔ وہ آج دنیا کے موسٹ پاورفل قوم ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، فائنانس کے اعتبار سے، ترقی، سائنس کے اعتبار سے، میڈیا کے اعتبار سے، ہر اعتبارات سے وہ آج موسٹ پاورفل ہے۔ وہ جو ہے ان کے ساتھ رہیں گے، اس کی پشت پناہی میں رہیں گے، اور دنیا کی سب سے بہترین ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اور ایک ٹیکنالوجی انہوں نے ڈیولپ کی ہے، ہارپ ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے، HARP، ہارپ۔ تو وہ ٹیکنالوجی میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اس قدر بڑی انرجی تیار کرتے ہیں، تیار کر کے اس کو آسمانوں تک پہنچاتے ہیں، اور آسمانوں میں آئونو اسفیئر جو ایک لیئر ہے زمین سے تقریباً 80,000 کلومیٹر اوپر ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ ساری موسموں کو کنٹرول کرتے ہیں، تو وہ اس کی لیئرز کو خراب کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے ڈیمیج کر کے آج آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ گلوبل وارمنگ کا جو چکر چل رہا ہے، گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، طوفان آ رہے ہیں، بارشیں ہو رہی ہیں، سونامی آ رہی ہے، زلزلے آ رہے ہیں، یہ اسی کی وجہ سے کئی ایک مقامات پر انہوں نے اس کے تجربے کیے ہیں، اور باضابطہ بول کر کیے ہیں کہ ہم ایسا کر دیں گے، ہم تمہارے پاس طوفان بھیج دیں گے، ہم تمہارے پاس سونامی بھیج دیں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اس کو اپلائی کیا، ان کی جو ہارپ ٹیکنالوجی ہے، اس طریقے سے وہ اس وقت اس کو بھی استعمال کریں گے، بارشوں کے برسانے کے سلسلے میں، ہواؤں کے موڑنے کے سلسلے میں، زلزلوں کے لانے کے سلسلے میں، بارشوں کے روک دینے کے سلسلے میں، قحط سالی لا دیں گے، کہیں پر بارش برسائیں گے، کہیں پر روک دیں گے۔ یہ ساری جو ہے ٹیکنالوجی کو وہ استعمال کریں گے، وہ ایسے ہی نہیں آئے گا۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ دجال کیسا آئے گا، آخر ایسا کتنا فتنہ ہوگا اس کا۔
تو اس کا کتنا اس کو طاقت اور قوت تو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو قوم ہوگی وہ ایسی بہترین ٹیکنالوجی اس کے لیے تیار کر کے بیٹھی ہے کہ وہ اس کو استعمال کرے گا اور دنیا پر چھا جانے کی کوشش کرے گا۔ بچیں گے وہی جو اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو لگائیں گے اور اس فتنے سے پہلے سے آگاہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔